اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومن مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، امید ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی ان آیات میں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح سے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ کہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان تقوی تک پہنچ سکے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو واضح طور پر بیان فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے بارے میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ تقوی انسان کے اندر ایک حالت ہے جس کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ذرائع، مختلف طریقے ہم پر یا فرض کیے ہیں یا مستحب قرار دیے ہیں، اور اس راستے سے رکاوٹیں دور کی ہیں۔ تو تقوی ایک حالت کا نام ہے، تقوی کسی عمل کا نام نہیں ہے۔ علماء نے اس کی الگ الگ تشریحیں فرمائیں کہ جب تم 1 مہینہ پورا روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر ایک ایسی حالت پیدا ہو جائے گی جس کو تم تقوی کا نام دے سکتے ہو۔ اور تقوی کے معنی کیا ہیں؟ تقوی کے معنی الگ الگ جگہوں پر کیے گئے ہیں۔ تقوی کے معنی دیے گئے ہیں برائی سے رکنا، اچھائی کو انجام دینا، واجبات کو انجام دینا، حرام سے بچنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تقوی کے اگر کلی معنی لیے جائیں تو تقوی کے کلی معنی صرف ایک ہیں، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے خشیت کے ساتھ پیش ہونا، یعنی بارگاہ الہی میں انسان ایک ایسی حالت میں حاضر ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے، اس کی رحمت کا احساس کرتے ہوئے، اس کی مغفرت کا احساس کرتے ہوئے، اس کی ابوہت و جل جلالہ ہونے کا احساس کرتے ہوئے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جائے کہ جس مرحلے میں انسان اپنے آپ کو کچھ بھی محسوس نہ کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب جانے۔ اس حالت کو تقوی کی
حالت کا نام دیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز سے بھی یہی چاہتا ہے, روزے سے بھی یہی چاہتا ہے, حج سے بھی یہی چاہتا ہے, زکوٰۃ سے بھی یہی چاہتا ہے. یعنی ان تمام امور سے ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ لوگوں تم پر ہم نے روزے فرض کر دیے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے تھے, تاکہ تمہارے اندر ایک ایسی حالت پیدا ہو جائے جس کے ذریعے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پوری طرح سے تسلیم ہو جاؤ. اگر یہ حالت پیدا ہوئی تو پتہ چلا کہ روزے کا فائدہ ہوا. ایک مہینہ کوششیں, ایک مہینہ سعی, ایک مہینہ بھوکا پیاسا, تکلیف, کمزوری وغیرہ 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 کا احساس صرف بھوک کی خاطر نہیں ہے, بلکہ بہت سے اور عناصر ہیں جس کو ملا کر آپ تقوی کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دیا کہ تم اگر روزہ رکھو گے تو روزے کی برکت یہ ہوگی کہ تمہارے اندر خشیت الہی پیدا ہوگی, تمہارے اندر اللہ کی عظمت کا ایک احساس پیدا ہوگا, اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہوگے. اسی تسلیم کا نام اسلام ہے. میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم. اسلام محض تسلیم کا نام ہے. کس کے سامنے تسلیم؟ اللہ جل جلالہ کے سامنے تسلیم, خالق کائنات کے سامنے تسلیم, اس ہستی کے سامنے تسلیم کہ جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے, جو پوری کائنات کا مالک بھی ہے, جو پوری کائنات کو روزی بھی دیتا ہے, جو پوری کائنات کو اپنے لطف و کرم سے, اپنی عنایت سے, اپنی بخشش سے عطا کرتا ہے. تو عزیزان گرامی, ماہ رمضان کے آمد ہے, اور اس سے پہلے آج ہم روزے کے چند احکام کی طرف توجہ کر لیں گے. اس کے بعد اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی تو کل اور پرسوں ماہ مبارک کی فضیلتیں, استقبال ماہ رمضان, دعائے استقبال ماہ رمضان, اور روزے کی معنویات کی طرف, دعاؤں کی بہار کی طرف, اور قرآن مجید میں ہمیں کس طرح سے تدبر کرنا اس کی طرف توجہ دلاؤں گا. امید ہے اب تک سسٹم صحیح چل رہا ہوگا اور ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہم اب احکام روزے کی طرف چلتے ہیں. احکام روزے پہ مولانا داؤدانی صاحب نے ایک اچھا کتابچہ لکھا ہے, اور اس کو زہرا اکیڈمی نے چند سال پہلے پبلش بھی کیا ہے. روزے کے لیے سب سے پہلی چیز آتی ہے نیت اور ارادہ. نیت کیا ہے؟ نیت اس ارادے کا نام ہے جس پر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے. اگر کہیں آواز کا پرابلم ہو تو مجھے میسج کیجیے گا, تو میں سسٹم چلانے والوں کو پن پوائنٹ کر دوں گا. نماز کی نیت, روزے کی نیت, حج کی نیت, یہ سب نیتیں ہیں. نیت کا دار و مدار انسان کے اپنے ارادے پر ہے.
کہ وہ کیا ارادہ رکھتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد اگر انسان اس ارادے پر قائم رہے کہ اسے انشاءاللہ تعالی اس پورے مہینے میں روزہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، روزہ اس کا پورے مہینے صحیح ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں ہر روز روزے سے پہلے نیت فرض نہیں ہے۔ اگر ایک بار آپ نے نیت کر لی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ وہ پورے مہینے، پھر سفر پہ جانا ہے تو اپنے احکام آئیں گے، مریض ہو گئے تو اپنے احکام آئیں گے۔ لیکن شب اول ماہ رمضان اگر آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خاطر میں پورے مہینے روزے رکھوں گا، تو جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس نیت کا ثواب عطا کرے گا، اگر اس ماہ مبارک میں پورا ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے تو کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ آخر ماہ رمضان تک روزہ رکھے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس کا ثواب دے گا۔ بلکہ اگر مومن کی نیت یہ ہو کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میری صحت اجازت دے گی، میں ماہ مبارک میں روزہ رکھوں گا، تو قیامت تک کی جو اس کی زندگی جتنی بھی ہے اس کی نیت کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پوچھا کہ وہ کیسے، عمل تو بڑا مشکل ہے، تو مومن کی نیت کیسے بہتر ہے؟ تو امام نے فرمایا مومن کی نیت اس کے دل کے حال کو بتاتی ہے، اور اس نیت میں اگر فتور ہے تو اللہ جانتا ہے، اور اگر خلوص ہے تو اللہ جانتا ہے۔ جب اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کا حال کو دیکھ لیتا ہے، اس کو ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اب روزہ شروع کب سے؟ نیت کی بات ختم ہو گئی۔ آج بھی اس وقت میں نے عرض کیا آپ نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ماہ رمضان آیا ہم روزے رکھیں گے، آپ کی پوری زندگی کی نیت ہو گئی۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی یہی آسانیاں ہیں، اور ابھی مزید عرض کرتا چلوں گا کہ مکتب اہل بیت میں قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق، جس کو کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا، آیت نمبر 187 سورہ بقرہ کی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا ہے۔ اب روزہ کب سے شروع کرنا ہے اس پر گفتگو ہوگی، اس لیے کہ روزے کے ابتدا کے مسئلے میں ہم بعض مرتبہ کوتاہی کر جاتے ہیں۔ جہاں تک ٹائم ٹیبل کی بات ہے، جہاں تک ہمارے ہاں جو سحر و افطار کے چارٹس جاری کیے جاتے ہیں، زہرا اکیڈمی کو بھی سعادت حاصل ہے کہ سالوں سے یہ سحر و افطار کے چارٹس ایشو کرتے ہیں۔ ہم سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے چارٹ میں اور دوسروں کے چارٹوں میں جو سحر و افطار کے ہیں ان میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق کے پاؤں پھوٹنے سے ہی، خیط الابیض من خیط الاسود، وہ جو باریک سی لکیر صبح صادق کے وقت نکلنے جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے، وہ ایک لمحہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس لمحے کو شہری زندگی میں ہم درک نہیں کر سکتے، لائٹیں اتنی ہیں، سب چیزیں اتنی ہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے علماء نے کیلکولیشنز کر دی۔ اب جو اصل روزہ شروع ہونے کا وقت ہے وہی اول نماز کا وقت بھی، نماز فجر کا وقت بھی ہے، لیکن کیونکہ روزے کا مسئلہ حساس ہے اس لیے علماء تاکید کرتے ہیں کہ ایگزیکٹ فجر آپ کو شاید کیلکولیشنز میں پرابلم آئے اور 10,000 وجوہات ہوتے ہیں، آپ کچھ دیر پہلے روزہ بند کر دیں۔ اب وہ کچھ دیر بعض لوگوں کی نظر میں 10 منٹ ہوتی ہے، ہم 3-4 منٹ کے فاصلے کو کافی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی پر کوئی غسل واجب ہے جس کے بغیر وہ روزے میں داخل نہیں ہو سکتا،
اگر 10 منٹ پہلے وہ روزہ بند کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں غسل نہیں کر سکتا، اور وہ کر سکتا ہو، ہیں لوگ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ غسل کر لیتے ہیں، اور وہ تیمم کر کے روزے میں داخل ہو جائے تو اس نے کوتاہی کی ہے، وہ روزہ رکھے گا اور قضا بھی کرے گا۔ لیکن اگر 3 منٹ یا 4 منٹ ہے تو یقینی ہے کہ اب کوئی غسل نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ سوئمنگ پول میں ڈائیو لگا دے اور فوراً نکل آئے، وہ ایک الگ بات ہے، ایکسیپشنز کی میں بات نہیں کرتا۔ اس وقت وہ تیمم کرے گا، نیت تو ہو گئی ہے، روزے کی حالت میں داخل ہوگا، پھر غسل کر لے، اگر امکان ہے، نہیں ہے تو پھر اپنی جگہ پر۔ اس لیے میں نے ہمیشہ درخواست کی ہے کہ خدارا روزے کے ابتدا کے وقت کو احتیاط کے طور پر اتنا زیادہ نہ بتایا جائے کہ غسل کرنے والا شخص سمجھے کہ اب تو ٹائم ختم ہو گیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سپوز ہمارا روزہ ایگزیکٹ 4 بجے شروع ہونے والا ہے صبح، اور ہم احتیاط کا ٹائم دیتے ہیں 4 بجنے میں 10 منٹ میں، یعنی اذان فجر جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے وہ 4 بجے ہے، مثال ہے، اور ہم احتیاط والا ٹائم دیتے ہیں 4 بجنے میں 10 منٹ کے ہم پہ 3:50 میں۔ ہم نے جو زیر اکیڈمی کے کیلنڈر جاری کیے ہیں اس میں 3-4 منٹ کا فاصلہ ہے۔ اب 4 بجنے میں 10 منٹ کم پہ جو سمجھے گا کہ میرا روزہ بند ہو گیا ہے وہ غسل نہیں کرے گا، وہ تیمم کرے گا، جبکہ امکان ہے کہ انسان 3 4 5 6 منٹ میں صرف غسل، دیکھیں نہانے کی بات نہیں کر رہا، وہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ اس وقت سے تیمم کر کے بیٹھ جائے گا تو، اور غسل کر سکتا ہو اور تیمم کر کے بیٹھ جائے تو بات ہے۔ اس لیے احتیاط کے طور پر 3 یا 4 منٹ پہلے روزہ بند کر دیں، اور اس کے بعد اگر غسل کا امکان ہے تو غسل کر لیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اگر آپ کو شک آتا ہے کہ اول وقت کا تعین مشکل ہے تو آپ اس سے اتنا پہلے کر لیں کہ آپ یقین کر لیں کہ یعنی روزے کے وقت سے پہلے آپ نے روزہ بند کر دیا ہے، کھانا پینا بند کر دیا ہے۔ بعض محلوں میں جیسے کہ ہمیں ٹیلی ویژن پہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اذان چل رہی ہوتی ہے، نہیں، ملاک وہ ٹائم ہے، یا تو آپ چلے جائیں کراچی سے باہر سپر ہائی وے پہ جہاں اندھیرا ہو، انتظار کریں اور 2-3 دن ایکسپیریمنٹ کریں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ علماء نے آپ کے لیے کام کر دیا۔ تو میں نے جو احتیاط کا مسئلہ بتایا تاکہ غسل اور تیمم کی صورتحال میں انسان مشکل کا شکار نہ، ورنہ 15 منٹ پہلے بند کر دے، 1 گھنٹہ پہلے بند کر دے، کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ خاص مسئلہ ہے جس کی طرف آپ کو۔ افطار کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے یہاں افطار کا مسئلہ بہت آسان ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں ان کے نزدیک ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے کہ افطار کرنے میں جلدی کرو۔ تو ایک تو ہمارا ان کا موضوع کے مسئلے میں اختلاف ہے کہ غروب آفتاب، غیاب قرص ہے، فقہی گفتگو ہے، اس سورج کا ہماری آنکھوں سے نیچے چلا جانا ہے یا واقعاً غروب ہے۔ عام معصوم علیہ السلام سے جو چیز ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب مغرب میں سورج نیچے چلا جائے تو مشرق سے ایک لالی یا سرخی جو ہے وہ نکلتی، چیک کر لیجیے، اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں۔ جب وہ سرخی آپ کے سر سے گزر جائے تو وہ نشانی ہے اس بات کی غروب ہو گیا۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کم از کم مشہد میں نے، اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ جلد از جلد زیارت نصیب کرے، اور ہر کوئی متمنی ہے، کیا کریں کیا نہیں۔ صحن میں بیٹھ کے جتنی بار میں نے نماز مغرب میں وہاں پڑھی، میں نے اندازہ لگایا کہ اذان بہت زیادہ لیٹ ہوتی ہے۔ بالآخر میں کسی کے سامنے جسارت نہیں کرنا چاہتا، لیکن اول وقت مغرب کی جتنی فضیلت ہے اس کو ہم نہیں بیان کر سکتے۔
تو علماء نے کیلکولیشنز دے دی ہیں، ان کیلکولیشنز کے مطابق آپ مغرب کے وقت روزہ بھی افطار کریں۔ اگر کمزوری نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، مہمان یا کوئی افطار کرنے کے لیے انتظار نہیں کر رہا ہے، بہت خوب، اول وقت 3 رکعت نماز پڑھی ہے، وہاں اذان شروع ہوئی، آپ نے اذان دی اور نماز مغرب 3 رکعت پڑھ لی اور اس کے بعد افطار کر لیا۔ لیکن اگر مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پہلے افطار کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں، اتنی دیر نہ ہو کہ اول وقت نکل جائے۔ تو یہاں پر ہم نے روزہ شروع کرنا، روزہ ختم کرنا۔ ہمارے ہاں روزے کے دیر سے کھولنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، البتہ دوسرے دن کے روزے سے اتصال کی اجازت نہیں، جائز نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے اس وقت ذرا سا نمک بھی چاٹ لیا، پانی پی لیا، کھجور مستحب افطار کرنے کے لیے گرم پانی، ختم، روزہ کھل گیا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ مسئلہ بہت آسان ہے، اہل سنت کے ہاں بہت زیادہ سختی ہے اور روزے کے مکروہ ہونے کو وہ بہت ہی برا سمجھتے ہیں۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ نمبر 1، بالغ عاقل، عادت سے پاک، بیمار نہ ہو، اتنا بوڑھا نہ ہو یا بوڑھی خاتون نہ ہو کہ جن کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو۔ وہ شخص، بیمار کے بارے میں عرض کرتا چلوں، وہ شخص کہ جو بیمار ہو اور اگر روزہ رکھے گا تو اس کے علاج میں تاخیر آئے گی یا بیماری زیادہ ہو جائے گی، یا جس کو ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیں، عام طور پر یہ مسئلہ بتاتے ہوئے فوراً کہتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں کہ بس انسان نے خیال کیا اور بیماری کا کر کے چھوڑ دیا۔ دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں مومنین سے، اور مومنین تو وہ ہیں جو روزہ رکھنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، آپ نے بھی اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اب آپ بزرگ ہو گئے ہیں، اب آپ پر روزہ نہیں ہے، تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو انسان کی اپنی تشخیص جو ہے وہ ملا کے، ڈاکٹر کہے کہ نہیں جناب آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن آپ کہو کہ نہیں میں ایسی حالت میں نہیں کہ روزہ نہیں رکھوں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کہے آپ روزہ رکھیں، لیکن آپ محسوس کریں کہ نہیں آپ ایسی حالت میں نہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسی حالت میں نہیں کہ روزہ رکھ سکتے، آپ نہ رکھیں۔ ڈاکٹر کی تشخیص کا احترام اپنی جگہ پر ہے، آپ کا اپنا اطمینان اپنی جگہ پر۔ تو بزرگوں کے لیے، وہ حاملہ خاتون جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو حامل کی وجہ سے، وہ دودھ پلاتی ہوئی ماں کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو خود بھی زحمت کا شکار ہو جائے گی، یا جس کو دودھ پلا رہی ہے وہ زحمت کا شکار ہو جائے گا، مشکلات کا شکار ہو جائے گا، تو وہاں پر بھی روزہ واجب نہیں ہے، البتہ قضا۔ بیمار انسان کے لیے بھی یہ کہ وہ قضا رکھے گا۔ تو یہاں تک ہمارے بات روزہ رکھنے کے لحاظ سے شروع ہو گئی۔ اب روزے کے ابتدا کے وقت کی ایک بات عرض کرتا چلوں۔ ایک انسان ہے، وہ سوتا رہ گیا، جب اٹھا تو دیکھا کہ دن ہو گئے، ماہ رمضان ہے، ارادہ تو تھا ہی جیسے میں نے عرض کر دیا، آیا وہ اپنا روزہ کنٹینیو کرے گا، وہ روزے سے ہے، وہ روزے سے ہے، اس نے رات نیت کی تھی، صرف سحری کے لیے نہیں اٹھ سکا، کوئی مشکل نہیں، اس کا روزہ ہے۔ لیکن اگر کوئی تردد کا شکار ہے، میں روزہ رکھوں نہ رکھوں، روزہ رکھوں، یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ روزہ رکھے بھی اور بعد میں قضا بھی کرے۔ تردد بہت سی وجوہات سے ہو سکتی ہیں جس کو میں ابھی بیان نہیں کرتا۔ تو ہم اگر روزہ رکھنے کی نیت پہلی ماہ رمضان سے کر دیں، ایک سوال یہ آتا ہے کہ روزہ کب سے شروع کیا جائے؟ جب سے آپ کو رکھنا ہو، ماہ رجب سے شروع کریں، ماہ شعبان سے شروع کریں، جیسے اللہ آپ کو توفیق دے۔ اور بہت زیادہ مستحب ہے کہ ماہ شعبان کے آخری 3 دن کے روزے رکھیں، ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ اگر یہ روزے رکھے گا تو آگے ماہ رمضان کے روزوں میں مشکل آئے گی، تو نہیں،
جب چاند ثابت ہو جائے گا وہ روزہ رکھے. 30ویں شعبان یعنی 29 کا دن گزر کے رات میں چاند نہیں ہوا تو اگلا دن 30 شعبان کا ہے. اب اس کو یوم الشک کا نام دیا گیا ہے. چاند نہیں نظر آیا تو شک کی گنجائش ہی نہیں، مگر یہ کہ ہو کہ چاند نظر آنا تھا نہیں نظر آیا. چلے ٹیکنیکلٹیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں معذرت کے ساتھ ہمیں اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھے. اب اگر پتہ چل گیا کہ چاند ہوا تھا تو وہ پہلی کا روزہ حساب ہو جائے گا. اور اگر کوئی نہیں روزہ رکھ سکا اور اس نے روزہ نہیں رکھا تھا تو وہ ایک روزہ بعد میں قضا کر لے گا، بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں. یہاں تک ہم چاند کے مسئلے کو بھی بیان کر چکے اور اب ہم آتے ہیں کہ کون سی چیزیں روزوں کو باطل کرتی ہیں. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، کھانا پینا ہے، غبار حلق تک پہنچانا ہے، اللہ، رسول اور معصومین علیہ السلام سے جھوٹ منسوب کرنا ہے، پورا سر پانی میں ڈبو دینا ہے. تفصیلات عرض کر دوں گا. جان بوجھ کر قے کرنا ہے، ہمارے آج کل کرنا نہیں ہے. میسٹروبیشن سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. جنسی تعلقات قائم کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. جنابت کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہے تو بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. غسل باقی تھا چاہے وہ حیض کا ہے چاہے نفاس کا ہے اور غسل نہیں کیا اور اذان صبح ہو گئی جان بوجھ کے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور کسی بھی لیکوڈ چیز سے اگر انیما یا حقنہ دیا جائے تو یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے. کھانے پینے سے مراد یہ کہ آپ دانت میں کچھ پھنسا ہوا آپ نے نگل لیا، روزہ باطل ہو گیا. صرف چھوٹ یہ ہے کہ جو کھانا پکا رہے ہیں اور نمک چیک کرنا ہے یا مسالہ چیک کرنا، زبان کی ٹپ پر رکھ کر وہ چیک کر لیں، باقی نہیں. تھوک نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مزیدار کھانا دیکھا، افطار کا وقت ہو رہا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں بلڈنگ میں ہر جگہ سے، فلیٹوں میں سے، منہ میں پانی پہ پانی آ رہا ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا. پانی وہ تھوک آپ نکل جائیں کوئی روزہ باطل نہیں ہوتا. بلغم اگر دہن کی فضا میں داخل ہو گیا تو اسے آپ کو تھوک دینا ہوگا. لیکن اگر بلغم ڈائریکٹ سانس کی نالی سے پیٹ کی طرف چلا گیا یا بھیج دیا گیا تو پھر روزہ باطل نہیں ہوتا. ہاں اگر بلغم منہ میں آ گیا اور منہ میں آنے کے بعد ہم نے نگل لیا تو آیت العظمہ سیستانی کے نزدیک تو صحیح ہے، لیکن رہبر معظم مرحوم آیت العظمہ خوئی، مرحوم حضرت آیت العظمہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نظر میں احتیاط واجب کے طور پر جان بوجھ کے بلغم آیا، آپ نے جان بوجھ کے اسے منہ میں آ گیا، جان بوجھ کے لے لیا. آیت العظمہ سیستانی فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن باقی مراجع جو میں نے نام لیے زندہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، ان کی نظر میں احتیاط واجب کی بنا پر روزہ اگر جان بوجھ کے لیا، منہ میں آیا خیال نہیں رہا اور اتر گیا تو پھر صحیح ہو جائے گا روزہ. اس کے بعد ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمیں روزے کے لیے بعض نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. آیا مجھے معلوم ہے سوالات تو آنے تو میں عرض کرتا چلوں. انجیکشن لگانے سے، اینٹی بائیوٹک انجیکشن چل رہے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے انجیکشن چل رہے ہیں یا کسی بدن کے حصے کو سن کرنا ہے، ٹانکے لگانے ہیں وغیرہ، انجیکشن لگانے، اگر وہ غذائی اور طاقت یا بھوک کے احساس کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے تو سب اجازت دیتے ہیں انجیکشن لگاتے. ڈائبٹیز، انسولین، ہمارے جیسے ٹرولیسٹی وغیرہ وغیرہ کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر بھوک یا مثلا کمزوری کو ختم کرنے کے لیے تاکہ روزہ پورا ہو جائے تو وہاں پر
آیت العظمیٰ ظاہراً سیستانی نے اجازت دی اور آیت العظمیٰ رہبر معظم نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر بعد میں اس کی قضا کی جائے گی۔ ڈرپ کا استعمال وہ بھی آیت العظمیٰ سیستانی نے اجازت دی ہے اور رہبر معظم نے احتیاط واجب کی بنا پر روکا ہے۔ لیکن پھر میں عرض کرتا چلوں، یہ طاقت اور اس کے لیے غذائی کمزوری اور اس کو دور کرنے کے لیے، یعنی میں عرض کرتا چلوں طاقت اور غذائی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہو تو مقام معظم رہبری نے منع کیا، لیکن اگر علاج انٹراوینس اینٹی بائیوٹک دینے کے لیے یا دوسرے اس کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر انسان واقعاً بیمار ہے، اسے ڈرپ چاہیے، تو وہ روزہ کیسے رکھے گا معذرت کے ساتھ، اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کوئی مشکل نہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ آگے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسوڑوں میں برش کرتے ہیں یا مسواک کرتے ہیں تو خون آ جاتا ہے، اس خون کو آپ تھوک دیں گے، منہ کے اندر نہیں لیں گے۔ لیکن اگر بے اختیاری طور پر چلا جائے، بے اختیاری طور پر تو اگر کسی نے بھول کے مثلا کھانا کھا لیا، کوئی حرج نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تھوک آتا ہے یا منہ میں تھوڑا سا خون وغیرہ آیا اور تھوک میں مل گیا اور وہ پیٹ میں اتر گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غرارے کرنا، غاغز کرنا ایک خاصا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، تو اس پہ بھی مراجع یہی فرماتے ہیں کہ اگر حلق سے نیچے، دیکھیں غرارے ہوں یا آئی ڈراپس ہوں، اگر حلق سے نیچے نہیں جاتے یا حلق میں آتے آپ تھوک دیتے ہیں تو وہاں پر مراجع کرام اجازت دیتے ہیں اور اس میں کوئی مشکل نہیں۔ دانت کی فیلنگ کرانی ہے، جب تک حلق سے نیچے جان بوجھ کر کوئی چیز نہ اتاری جائے، لیکن آپ کو ڈر ہو کہ اتر جائے گی اور آپ نے کیا اور اتر گیا تو پھر روزہ احتیاط واجب کی بنا پر توڑ نہیں سکتے، قضا کرنا پڑے گا۔ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال جائز ہے، ڈینٹل فلاس ٹوتھ پک کا استعمال جائز ہے، اور بس شرط ایک ہے کہ اگر ریشے نکلیں اسے تھوک دیا جائے، قضا دانت میں پھنسی ہوئی اسے تھوک دیا جائے۔ اور اسی طرح سے اگر مثلا تھوڑا سا خون نکلا، تھوک میں مل گیا اور نگل لے تو بھی حرج نہیں۔ باقی وہ جو آپ غرارے کر رہے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ یا جو بھی چیز ہے وہ حلق سے نیچے نہیں جانی چاہیے۔ آپ کو اطمینان ہے نہیں جاتی، لیکن ایک آدھ بار چلی گئی تو حرج نہیں، لیکن آپ کو ہو کہ نہیں ہو سکتا ہے چلا جائے، میرے جیسا ہے، میں نہیں کر سکتا، اگر میں نے کسی وقت غرارے کر لیے تو میں 1 گھنٹے تک تھوکتا رہوں۔ عام طور پر ملا کے ہے کہ اگر آپ نے غرارے کیے، آپ کو ہے کہ پانی رہا ہی نہیں رہا، آپ 3 مرتبہ پوری طرح سے تھوک دیں، اس کے بعد سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، نیزل ڈراپس، آئی ڈراپس میں نے بتا دیا، پرفیوم اور عطر کا استعمال کرنا جائز ہے اور اس میں قطعاً کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، بلکہ روزہ دار کے لیے خوشبو استعمال کرنا مستحب ہے۔ بالوں میں تیل ڈالنا، صابن، شیمپو، بلڈ ڈونیشن کرنا، اگر کمزوری کا احتمال ہو کہ کمزوری آ جائے گی تو نہ کریں، ورنہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کمزوری آنے کا ڈر بھی ہو پھر بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر احتمال قوی ہے تو پھر انسان احتیاط کرے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ غبار غلیظ جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ گاڑھا غبار کی مثال ہم لے سکتے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں اور مٹی اڑی ہے، وہ غبار ہو جائے گا۔ آٹے کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا لکڑی کے اس میں برادہ اڑ رہا ہے، وہ غبار کی صورت اختیار کرتے ہیں، گرد و غبار۔ ایسی صورت میں کچھ باندھ لیا جائے، آج کل ہمارے کورونا کی برکت سے ماسک آ گئے تو ماسک پہن لیں اور اطمینان کر لیں جھاڑو مارتے وقت حلق میں نہیں جائے گا۔ ہاں، بسوں کے جو دھوئیں ہیں ان کو عام طور پر تو اجازت دی گئی، یعنی اس میں کوئی مشکل بیان نہیں کی گئی ہے، مگر یہ کہ واقعاً کہیں کے لوگ تشخیص دیں کہ جناب یہ تو غبار غلیظ ہو گیا ہے تو پھر ایک الگ ہو جائے گا۔
सिगरेट, सिगार, बीड़ी, पाइप, जितनी चीज़ें धुआं अंदर ले जाने वाली चीज़ें, इनसे रोज़ा बातिल हो जाता है। अगर इनहेलर का इस्तेमाल ज़ाहिर ज़रूरी हो तभी कोई इस्तेमाल करेगा, ऐसी सूरत में हज़रत आयतुल उज़्मा खुई, हज़रत आयतुल उज़्मा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैहिमा और हज़रत आयतुल उज़्मा सिस्तानी इजाज़त देते हैं, आप इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हज़रत आयतुल उज़्मा रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि अगर माह रमज़ान के बाद भी इनहेलर के बगैर रोज़ा नहीं रख सकता है तो फिर उसे इजाज़त है इस्तेमाल करने की। और अगर बाद में माह रमज़ान मुबारक के बाद पोलन ग्रेन्स का मसला होता है, एलर्जी का मसला होता है, तो फिर वो बाद में उसकी क़ज़ा कर लेगा। अभी इनहेलर इस्तेमाल करे, बाद में उसको क़ज़ा करे। और अगर नहीं पता बाद में भी इनहेलर तो चाहिए ही होगा, तो ऐसी सूरत में फिर वो रोज़ा रख सकता है और इनहेलर इस्तेमाल कर ले। अगला नुक्ता जो आ रहा है वो भाप वगैरह जो है, स्टीम वगैरह, अगर वो वेपर बन के आपके हलक के नीचे नहीं जाते हैं तो मुश्किल, लेकिन अगर वेपर बन के आपके हलक के नीचे जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर कहा जाता है, तो फिर इसकी इजाज़त नहीं होगी। वरना इजाज़त थी कि भाप आम तौर पे सांस की नली के लिए लिया जाता है। अगर आपको हो कि गले से पेट की नली में, ग़ज़ा की नली में चला जाएगा तो फिर आप ना करें, या अगर आ रहा है उसको थूक सकते हैं थूक दें। अगर नहीं थूका, चला गया, आपको पता था जाएगा और चला गया तो रोज़ा बातिल है। आपको है कि नहीं जाएगा लेकिन चला गया तो फिर रोज़ा बातिल नहीं है। अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम और मासूमीन अलैहिस्सलाम से झूठ निस्बत देना, उनके बारे में झूठ बोलना, या मासूमीन अलैहिस्सलाम से कोई झूठी हदीस कोट करना, शरीयत के लिहाज से इसकी भी इजाज़त नहीं है, इसलिए कि ये गुनाह कबीरा में से और इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। अब इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, जिसमें से एक टेक्निकलिटी ये है कि अगर एक हदीस आई और आप कोई यकीन नहीं है कि ये मासूमीन अलैहिस्सलाम से हदीस आई है और आपने आगे कर दी और पता चला कि ये हदीस सही नहीं है, रोज़ा इश्काल कर जाएगा, कफ़ारा वाजिब आ सकता है। इसलिए खुदारा एहतियात से काम लें और अहादीस वगैरह जो आती हैं उनमें बहुत तवज्जो करें। ऐसा ना हो कि आप ईमेल, SMS, व्हाट्सएप जो भी आगे बढ़ा दी, अच्छी लगी बढ़ा दी, नहीं मालूम कि ये निस्बत मासूमीन अलैहिस्सलाम से, हमारे यहाँ मासूमीन अलैहिस्सलाम की एक ख़ास हैसियत है और विलायत तशरी और तकवीनी इनके इख्तियार में। हम इनसे हर चीज़ की निस्बत नहीं दे सकते, जब तक हमें ख़ुद वो इजाज़त न दें हम निस्बत नहीं दे सकते। अगर जानते बूझते हुए कि झूठी हदीस आगे कर दी तो कतन रोज़ा बातिल है, लेकिन खा पी नहीं सकते हैं और साथ साथ कफ़ारे भी वाजिब हो जाएंगे, तीनों कफ़ारे वाजिब हो जाएंगे। यहाँ तक हमने इन चीज़ों को देख लिया। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि अगला वो नुक्ता कि जिसमें रोज़ा बातिल हो जाता है, पानी को सर के ऊपर तक ले जाना। स्विमिंग, दरिया, डीप सी डाइविंग, ये सारी चीज़ें रोज़े को बातिल कर देती हैं। सिर्फ आयतुल उज़्मा सिस्तानी फरमाते हैं कि पानी को सर में डालना, माज़रत है, सर पानी में डालना शदीदन मकरूह है, सवाब कम हो जाता है, न ये हराम है और न इससे रोज़ा बातिल होता है। लेकिन बाकी सब ने ये कहा हुआ है, आधा सर डाल दिया हर्ज नहीं है, दूसरा आधा सर डाल दिया, एक साथ पानी सर के ऊपर से गुजर जाए या सर पानी में सारा से डाल दे। अलबत्ता शावर में जो हम नहा रहे होते हैं तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो इस मौलिद में नहीं आता है। अगरचे कि बाज़ उलमा ने ये इश्काल किया, लेकिन नहीं, क़त्अन शावर पे नहाने में कोई हर्ज नहीं।
اگلا نقطہ جہاں پر روزہ باطل ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر قے یا الٹی کرنا. ہمارے یہاں یہ عام طور پہ تصور نہیں ہے، لیکن بہت طبیعت متلا رہی ہوتی تو انسان سوچتا ہے کچھ کر لے کہ الٹی ہو جائے، تو ایسی صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر بیماری کی وجہ سے الٹی آ گئی اور نکل گئی، حرج نہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے. بیمار ہو گئے تو روزہ ویسے ہی ختم. لیکن اگر حلق میں آئے اور آپ نے اس کو واپس جان بوجھ کے لے لیے تو روزہ باطل ہے. دیٹ از ناٹ الاؤڈ. ایک نقطہ کہ اگر مثلاً ڈکار آئی یا ڈکار انسان بعض مرتبہ خود بھی دیتا ہے آسان ہونے کے لیے، اور اس کے ساتھ کچھ غذائیت باہر آئی تو واپس نہیں لے سکتے، اس سے روزہ باطل ہو جائے. اس کو واپس نہیں لینا، اسے باہر نکال دینا ہے تاکہ کسی طرح سے کسی بھی قسم کے جنسی عمل سے کہ جس کی شرائط کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور جنسی عمل سے مراد ایک طرف استمنا ہے، ایک طرف باقاعدہ دخول ہے. دونوں صورتوں میں روزہ باطل ہو جاتا ہے. اگر کوئی سو جاتا ہے اور مرد سو جاتا ہے، جوان سو جاتا ہے اور اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ احتلام ہو چکا ہے، تو اگر جان بوجھ کے نہیں ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اسے غسل کرنا ہوگا، غسل کر کے نماز پڑھنی ہوگی. بس جو نماز پڑھنی ہے اس کے لیے غسل کرنا ہوگا. لیکن اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو روزہ باطل ہے اور کفارے کی بحث بعد میں کر لیں گے. احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر جنسی تعلقات کا مسئلہ ہے تو وہاں پر اگر ڈر ہے کہ مثلا منی خارج ہو جائے گی تو ایسی صورت میں احتیاط کرنا ضروری ہے. لیکن اگر ڈر نہیں اور بے توجہی میں یا بغیر توجہ کے یہ خارج ہو گئی تو اس میں پھر احتیاط واجب ہے، واجب نہیں ہے. روزہ پورا کریں گے اور بعد میں اس کا کفارہ اور قضا بھی ادا کریں گے. اگلی چیز ہے جنابت کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہنا. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اس کی سادگی اتنا سمجھ لیجئے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر سو گئے تو اذان صبح ہو جائے گی اور رمضان کا روزہ شروع ہو جائے گا. میں صرف میں رمضان کے روزوں سے کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں. یہاں پر آپ کو نہیں سونا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے. آپ سو گئے اور اتنی دیر پہلے اٹھے کہ آپ صرف تیمم کر سکتے ہیں، فوراً تیمم کر لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں. یا پانی نہیں ہے، یا سردی شدید ہے، گرم پانی نہیں ہے، یا اگر نہائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں اذان صبح سے پہلے یعنی روزہ شروع ہونے سے پہلے عین اس وقت، پہلے سے نہیں، مجھے پتہ میں نہا نہیں سکتا، میں 1 گھنٹے پہلے تیمم کر لوں، نہیں، عین روزہ شروع ہونے سے پہلے ہم تیمم کریں. وہی جو احتیاط والا زمانہ ہے اس میں تیمم کریں اور روزہ شروع ہو جائے گا آپ کا. باقی مستحب روزوں کے لیے مسائل الگ ہیں، اور ماہ رمضان میں بھی جو سو جائے پھر اٹھے پھر سو جائے، الگ الگ ٹیکنیکلٹیز ہیں. ہم فعلاً سادہ مسائل کو سمجھ لیں، احکام شریعہ کو سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم دوسری چیزوں کو بھی انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. اگلا نقطہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر حیض سے پاک ہو گئی، نفاس سے پاک ہو گئی، روزہ رکھنا ہے تو اذان صبح سے پہلے غسل کرنا ہوگا. اور اگر صرف اتنا ٹائم بچا ہے کہ تیمم کر سکتے ہیں تو تیمم کریں، اذان ہو جائے گی، اس کے بعد اپنا غسل کریں اور نماز پڑھیں، روزہ شروع ہو جائے گا. کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی چاہے کہ مثلا میں رمضان کے روزے رکھنے اس لیے پیریڈز کو روکنے کے لیے وہ جو ٹیبلٹس آتی ہیں یوز کریں، میں منع کروں گا. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو کر سکتے ہیں. نہیں، مت کیجیے گا یہ کام. اس سے انسان کے بدن پر بہت اثر پڑتا ہے. زیارتوں پہ جاتے ہیں یہ گولیاں لیتے ہیں، حج عمرہ پہ جاتے ہیں گولیاں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کی کچھ فطری ضروریات رکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ ٹچ نہ کریں. بہت بہتر ہے، ثواب آپ کو مل جائے گا.
یہ جو آپ اللہ کے حکم سے روزہ چھوڑ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آپ کو ڈبل اجر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لذت ہے۔ روزہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، اصل لذت اس کی اطاعت کی۔ آتے ہیں کچھ اینیما کے بارے میں عرض کر دوں کہ اگر لکوڈ ہوگا تو وہ اینیما جو ہے روزے کو باطل کر دے گا، لیکن اگر سالڈ ہے یا سیمی سالڈ ہے تو وہ روزے کو باطل نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں اگر جان بوجھ کر انسان کرے گا تو روزہ باطل ہے، لیکن اگر غلطی سے، بے توجہی سے، صبح اٹھے خیال ہی نہیں رکھا اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، سحری کھانا شروع کر دیا کہ بھائی روزہ گھنٹہ پہلے شروع ہو گیا، آپ تھوک دیں گے، آپ کا روزہ صحیح ہے۔ جو چیز بھی بھول کر یا نسیان سے انجام پا جائے اس میں روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو مجھ پہ نسیان طاری ہو جائے گا، ہے طریقے، اور آپ نسیان طاری کر لیں، ویسے ہوتا نہیں ہے لیکن بعض جگہ پہ گفتگو رہی ہے، تو پھر وہ آپ نے نسیان طاری کیا، اس کا اپنے اثر اپنی جگہ پر ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے کھا لیا، اگر کسی نے خدا نہ خواستہ مثلا کسی بھی صورت میں، معذرت کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرجہم، اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، صبح اٹھا جان بوجھ کے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، جمع کر لیا، استمنا کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کسی تہمت باندھ لی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جان بوجھ کے ان مختلفات میں سے کو انجام دیا، تو اب باقی وقت میں وہ روزہ کنٹینیو، یعنی وہ کھا پی نہیں سکتا، وہ اسی حالت میں کنٹینیو کرے گا، اور بعد میں جو کفارے کے احکام ہے، قضا، وہ روزہ بھی پورا کرے گا، اس کی قضا بھی رکھے گا، اور بعد میں اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ میں رمضان کا روزہ اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو 60 ایک غلام کو آزاد کریں، 60 روزے رکھیں پے در پہ، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور وہ ایک روزے کی قضا بھی کریں۔ 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے اس میں ضروری ہے کہ شیعہ اثنا عشری مسکین ہوں اور ان کو باقاعدہ کھانا دیا جائے۔ بعض مراجع نے اجازت دی ہے کہ 60 فقیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، یا ہر فقیر کو 750 گرام یا 3 پاؤ، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں آٹا یا چاول دیا جائے۔ بہرحال مراجع نے فرمایا ہے تو میں تو ان کے سامنے تسلیم ہوں، لیکن میں نصیحت کروں گا کہ کھانا کھلائیں، خاص کر کورونا وائرس کے زمانے میں تو بہت زیادہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ہمیں اپنے کفارے کے پیسے، فدیے کے پیسے بھیجیں، وہ اسی میں آٹے دینے میں خرچ ہو جائیں گے، لیکن کھانا کھلانے کا جو ہے اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آیا ہم کسی ضرورت مند فقیر کو رقم دے سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ ہو کہ یہ فقیر اسی کھانے کی اس میں استعمال کرے گا تب تک نہیں دیں گے۔ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ ہمارے زہرا اکیڈمی کے بھجوا دیتے ہیں کہ ہمارے 30 سال کے روزے، ہمارے 10 سال ہمارے مرحوم کے، یہ فدیہ دے دیجیے گا۔ اگر وکیل پر اطمینان ہے کہ یہ اس کے مطابق عمل کرے گا تو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے۔ اگر کسی نے کسی چیز پہ مجبور کر دیا اور واقعاً مجبور ہوا ہے تو اس کے احکام الگ ہیں، لیکن کسی نے کہا کہ یہ کھا لو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، اس سے ایسے ہی کہہ رہا اور آپ نے کہا وہ تو مجھے مارنے کی کہہ رہا تھا میں کھا لوں، آپ نے جان بوجھ کے روزہ توڑا اور آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے اگر اللہ یا رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ جھوٹی نسبت دی تو وہاں پر روزہ گیا لیکن کھا پی نہیں سکتے، مغرب تک ٹھہرنا پڑے گا، قضا بھی رکھنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ بعض جگہوں پہ 3 کفارے واجب ہو جاتے ہیں، اس کی گفتگو فعلاً میں
نہیں کر سکتا. ایک چیز جو بہت زیادہ سوال کیے جانے کا، پچھلے سال مریض تھے، اس سال چاند نظر آنے تک بھی مریض ہیں اور اب روزہ نہیں رکھ سکتے، آئندہ بھی نہیں رکھ سکتے. وہ فدیہ دے دیں گے، ان کی قضا بھی معاف ہے. لیکن پچھلے سال 5 روزے مریضی کی وجہ سے چھوٹ گئے. اس سال 5 روزے رکھے جا سکتے تھے سردیوں میں، گرمیوں میں، آئی ڈونٹ نو، لیکن نہیں رکھے. تو یہاں یہ فدیہ بھی دیں گے اور آئندہ سال ماہ رمضان کے بعد قضا بھی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ روزے معاف ہو گئے. روزے ان کے لیے معاف ہیں. بیمار تھے مثلا 15 روزے کے بعد وہ بیمار پڑ گئے، ماہ رمضان ختم ہوا اور اگلے ماہ رمضان کے چاند نظر آنے تک 15 دن وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، بیمار تھے. اس سال کے چاند نظر آنے پر وہ قضا معاف ہو جائے گی، صرف فدیہ دے دیں گے. امید ہے انشاءاللہ کہ ان مسائل کی طرف آپ لوگ توجہ کریں گے. اور وہ لوگ کہ جو ضعیف ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ روزے فرض نہیں کیے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ روزہ رکھنے پر اپنے آپ کو مجبور نہ کریں. اب آتے ہیں کورونا وائرس پر، جو میرے پاس چند منٹ باقی ہیں. میری ٹیم کی طرف سے اشارہ بھی ہوگا. کورونا وائرس، اگر جیسے میں نے بیماری والی بات بتا دی، میں صرف تطبیق کر رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں. اگر کورونا وائرس لگنے کا واقعاً ڈر ہے، یا مثلا ڈاکٹر کہتے ہیں منہ سوکھا نہیں ہونا چاہیے اور آپ کا منہ سوکھا ہو رہا ہے اور آپ کو ڈر ہے، ایسے حالات میں آپ اپنے بیڈ روم میں، اپنے گھر میں کورونا وائرس لگنے کا ڈر نہیں، لیکن ڈاکٹر نے کہا پانی پیتے رہو تو آپ کو جنا پانی تو پیتے رہے، نہیں. یہ تشخیص آپ پر ہے، یا مومنین سے آپ گائیڈنس لے لیں کہ میری پوزیشن تم کیا سمجھتے ہو. باقی ایک عمومی انسٹرکشنز چلے ہوئے ہیں، ہر کوئی عمومی انسٹرکشنز پر عمل نہیں کرے گا. ڈاکٹرز ہیں یا وہ لوگ جن کو اب روزی کمانے کے لیے نکلنا ہی ہے، ورنہ بھوک سے مر جائیں گے یا شدت سے تکلیف کا شکار ہو جائیں گے. ایسی صورت میں وہ اگر احتمال قوی اور احتمال عقلائی دیا جائے کہ وہ کورونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں، ماسک بھی لگایا، احتیاط بھی کیا، پھر بھی تو پھر وہاں وہ روزہ نہ رکھیں. باقی کیونکہ کہا گیا ہے، اس وجہ سے ایک مورد ایسا ہے کہ جہاں پر اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو بہت زیادہ پیاس لگنے کی وجہ سے ڈر ہے کہ وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، ہوتے ہیں، یا برداشت نہیں ہو سکے گا، ہو سکتا ہے وہ، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، تو ایسی صورت میں ان پر بھی روزہ واجب نہیں ہے. یہ بھی ہر روز کے بدلے فدیہ دے دیں گے اور بعد میں اس کی قضا کر لیں گے. ہاں، سردیوں میں موسم آیا، ایسا آیا کہ وہ رکھ سکتے ہیں تو دے دیں، ورنہ کوئی. کون کون فدیہ دے گا؟ ضعیف مرد یا عورت، بہت زیادہ پیاس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے والا، حاملہ خاتون جو بچے کے یا اس پر نقصان ہونے کا ڈر ہو، بچے کو دودھ پلانے والی خاتون، اگر روزہ رکھے تو مشکل ہو جائے گی. اگر وہ روزہ رکھے تو مشکل نہیں ہوگی، سحری اچھی کھائے، افطاری اچھی کھائے، رات کو بھی اچھا لے لے، تو پھر یہ احتمال کم ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی تشخیص اس خاتون پہ. ہاں، وہ شخص جو پورا سال روزہ نہ رکھ سکتا، پچھلے سال کی قضا نہیں کر سکا اور اب اس سال بھی روزہ نہیں رکھ سکا، تو اس میں پھر کفارہ نہیں دے گا. بیماری کی بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. امید ہے انشاءاللہ کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ کریں گے. ایک میں نصیحتاً بات کرتا چلوں، ہمارے ہاں ایک کمپٹیشن ٹائپ کی چیز چلتی ہے کہ 1-2 سال پہلے مجھے بتایا میرے 2.5 سال کے بچے نے روزہ رکھا. مت کریں ایسا. ہاں، 2.5 سال کے بچے کو کہیں سحری کرو، پھر صبح اٹھے تو کوئی اب تمہارا چھوٹا روزہ ہے تم کھول لو. اس کے مقابلے میں جو لڑکی بالغہ ہوئی ہے، اس کے امتحانات ہیں، وہ روزہ رکھے گی تو امتحان نہیں دے سکے گی. آپ اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کریں، تشخیص دلوائیں. عمومی حکم نہیں دیا جا سکتا. وہ اگر تشخیص دیں تو روزہ چھوڑیں، وہ تشخیص دیں تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ کہ جناب میری بیٹی تو بہت چھوٹی ہے، بہت کمزور ہے، میں اس کو کیسے نہ،
اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوائیں، نہ اس طرح سے روزہ چھڑوائیں. آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. ایسا نہ ہو کہ بچی پر قضا پہ قضا جمع ہوتے جائیں اور آگے چل کے مشکلات کا شکار ہو جائیں. مسافر 2 منٹ میں لوں گا. مسافر، میں کراچی کا رہنے والا ہوں. میرا ارادہ ہے کہ کل میں صبح، مثال دے رہا ہوں، فلائٹیں بند ہیں، کل صبح انشاءاللہ تعالی مثلا میں نیروبی جاؤں گا. شہر میں ہوں یا وہاں ہوں جہاں 10 دن ٹھہرا ہوا ہوں، وطن ہے میرا، یا 10 دن ٹھہرا ہوا ہوں، روزہ تو رکھوں گا. جب تک جہاز زوال سے پہلے شہر سے نہ نکل جائے، شہر کی حدود سے نہ نکل جائے، روزہ نہیں کھل سکتا. بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بھئی آج تو میرا سفر ہے تو میں روزہ کیوں رکھوں. نو، میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں قم سے آیا، دارالسلام جانا تھا، رات لیٹ پہنچے تھے. اب سحری کے وقت سوتے رہے کہ آج 1 آدھ گھنٹے 2 گھنٹے بعد تو روزہ کھل ہی جائے گا. ہم نے سحری نہیں کی، روزہ تو رکھ ہی لیا. گئے ایئرپورٹ، 7 یا 8 بجے کی فلائٹ تھی. فلائٹ میں بیٹھے پتہ چلا کہ ٹیکنیکل خرابیاں ہیں، مشکلات ہیں، یہ وہ، اور ہمارا زوال کا وقت ہو گیا اور اسی بغیر سحری کے روزہ پورا کرنا پڑا. روزہ رکھنا پڑے گا. زوال سے پہلے حد ترخص شہر کے حدود سے باہر نکل گئے، یا جہاز اڑ گیا، یا آپ کی شپ چلی گئی زوال سے پہلے، ویل گڈ، آپ روزہ کھول لیں گے. اس کے برعکس اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ زوال سے پہلے شہر میں داخل ہو جائیں گے، تو جہاں سے آپ اڑ کے آ رہے ہیں، چل کے آ رہے ہیں، گاڑی میں آ رہے ہیں، شپ میں آ رہے ہیں، ٹرین میں آ رہے ہیں، وہاں اگر آپ نے کوئی چیز ایسی نہیں کی جس سے روزہ باطل ہوتا اور زوال سے پہلے شہر میں داخل، اپنے وطن میں داخل ہو گئے، یا ایسی جگہ داخل ہو گئے جہاں 10 دن رہنا ہے، تو وہاں پر روزہ پورا ہوگا. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، دیکھیں ملاک کیا ہے، آپ کا شہر یا جہاں 10 دن رہے ہوں، یہ 2 جگہ ملاک ہے. اگر آپ وہاں سے کہیں جا رہے ہیں، زوال کے بعد نکلے ہیں، تو آپ کو روزہ رکھنا ہوگا اور وہاں جا کے افطار کر سکتے ہیں. بعض ٹیکنیکلٹیز آتی ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہم نے ایک بار رکھا اور ہمیں زندگی بھر یاد رہے گا کہ ہم دبئی سے روزہ رکھ کے، ہم قم سے روزہ رکھ کے نکلے اور دبئی میں افطار کیا، اور دبئی سے جب فلائٹ چلی ہے آسٹریلیا کے تھے، تو پہلے ہانگ کانگ لے گئے اور وہاں سے کہاں گئے، روزہ چلتا ہی گیا ہمارا. تقریباً ہم، if I am not mistaken، 26 گھنٹے کا ہو گیا. بہرحال کیونکہ اس وقت احتمال نہیں تھا کہ اس طرح سے ہوگا، اور ٹائم زونز اور اس کا نہیں پتہ تھا، تو مشکل ہو گئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا. اس لیے علماء سے رابطے میں رہیں. علماء آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہر جگہ حاضر ہیں. اپنے علاقے کے عالم کی عزت کریں، احترام کریں. اسی نے آپ کو دین سکھانا ہے، آپ کے بچوں کو دین سکھانا ہے. اور ماہ رمضان میں حکومت نے جو قوانین بتائے نماز جماعت کے لیے، ان کی پابندی ضروری ہے. اور جیسے کہ مجھے بتایا گیا، حضرت آیت العظمہ سیستہ نے فرمایا کہ اگر حکومت نے پابندی کے کچھ قواعد و ضوابط بتائے ہیں، اگر اس پر عمل نہ کیا اور اس کے خلاف عمل کیا اور نماز جماعت وغیرہ انجام پا گئی، تو باطل ہونے کی حد تک گفتگو آئی ہے. اس لیے دین پر عمل کریں، اپنی ضد پر نہ چلیں، اپنی مرضی پر نہ چلیں کہ مجھے تو کرنا ہی ہے. نہیں، جو دین کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. مرج تقلید ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اور ان کی گائیڈنس قرآن، سنت نبوی اور اقوال ائمہ معصومین علیہ السلام کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انجام دیں. ہم انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، رات 9 بجے PST، پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. اس کے بعد یہ زہرا اکیڈمی اور میرے پیجز پہ بھی رہے گی چیزیں، چاہیں تو پھر سے سن لیں، اگر نہیں سن سک رہے ہیں بعد میں سن لیجیے گا. اپنے دوستوں احباب کو بھی انوائٹ کیجیے تاکہ گفتگو ہو. اور سوال کا باب بھی کھلا ہوا ہے، آپ ہمیں سوال بھیج دیں گے، چاہے یہیں فیس بک پہ دے دیں، چاہے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ 03218234 785. I repeat
032182347885 پر دن میں بھی بھیج سکتے ہیں، کبھی بھی بھیج سکتے ہیں. ریکویسٹ ہے کہ موضوع سے متعلق سوالات بھیجیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ مبارک میں بہتر طریقے سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو، اپنی مغفرتوں کو ہم پر، ہمارے بچوں پر، ہماری تمام فیملی کے ممبرز پر رحمت نازل فرمائے. ہماری حاجات کو روا فرمائے. ماہ شعبان کے آخری ایام ہیں، جن کو توفیق ہے وہ روزہ رکھیں. جو کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ کم از کم کچھ عبادات، کچھ دعائیں، کچھ صدقات، خیرات انجام دیں. اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کریں. انشاءاللہ کل ماہ رمضان، دعائیں، روزے کی معنویات، یہ تو احکام شرعی بتا دیے، روزے کی معنویات، روزے کے فضائل، اور بات روحانی نکات کی طرف توجہ دلاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.